بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صادق ٹی وی کے نورانی قاعدہ سبق نمبر 41 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا سبق ہمارا ہے حروف قمریہ اور حروف شمسیہ کے بارے میں۔ اس کو ہم لام قمریہ اور لام شمسیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کو ہم پڑھیں گے کہ حروف قمریہ اور حروف شمسیہ کا کیا عمل ہے اور اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے اور یہ کب آتے ہیں اور اس کی کیا طریقہ کار ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ال میں جو لام ہے یہ اس کو لام تعریف کہا جاتا ہے۔ اس کے دو قاعدے ہیں۔ اس کو لام تعریف کہا جاتا ہے، یعنی یہ اسم کے شروع میں آتا ہے۔ اسم یعنی نام، کسی چیز کا بھی نام ہو عربی میں یہ اس کے شروع میں آئے گا، اس کو لام تعریف بھی کہتے ہیں، اور اس کو آپ لام شمسیہ لام قمریہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ مختلف ہوگا، کبھی تو یہ پڑھا جائے گا اور کبھی نہیں پڑھا جائے گا۔ اگر اس پر مثال کے طور پر سکون ہے، یہاں پہ سکون ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو تو پہچان سکتے ہیں کہ اس پر سکون ہے، اس کو ہم پڑھیں گے مثال کے طور پر الودود، الحکیم۔ لیکن اگر یہ مثال کے طور پر الرحمن، اب یہاں پہ اس پر سکون نہیں ہے تو ہم نے پڑھا، تو ہم نے تو اس کو شد اور سکون سے پہچان لیا، پڑھ لیا۔ لیکن اگر شد اور سکون کو ہم نہ لکھیں، شد اور سکون کو ہم مٹا دیں، تب ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ لام پڑھا جائے گا نہیں پڑھا جائے گا؟ اس چیز کو ہم یہاں پہ سیکھیں گے، ٹھیک ہے، اس چیز کو ہم یہاں پہ سیکھیں گے۔ وہ کیسے کہ اگر لام تعریف کے بعد جو لام ساکن ہے جو اسم کے شروع میں آتا ہے، اس کے بعد اگر یہ حروف آتے ہیں الف با غین ہا جیم کاف واو خا فا عین قاف یا میم ہا، اس کو میں نے اس ترتیب سے لکھا ہے کہ اس کا مجموعہ بنتا ہے ابغ حجک وخف عقیمہ، ابغ حجک وخف عقیمہ، یہ اس کے مطابق لکھے ہوئے ہیں۔ اس کو حروف قمریہ بولتے ہیں۔ اگر لام تعریف کے بعد یہ حروف آ جاتے ہیں تو پھر ہم لام کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، لام کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، یعنی لام پڑھا جائے گا۔ مثال کے طور پر جیسے اچھا، اس کو اردو میں بھی انہوں نے بتایا ہے، حق کا خوف عجب غم ہے، حق کا خوف عجب غم ہے۔ اب یہ حروف اگر آپ کو یاد ہو گئے، حق کا خوف عجب غم ہے، یہ جملہ اگر یاد ہو گیا تو آپ نے لام قمریہ یا حروف قمریہ کو یاد کر لیا، آپ نے لام قمریہ حروف قمریہ کو یاد کر لیا۔ اگر لام کے بعد ہا آتا ہے تو پڑھا جائے گا، قاف آتے ہیں تو پڑھا جائے گا۔ اس کی ہم مثالیں اسی ترتیب سے لیں گے۔ الف کا الاول، الاول، البصیر، البصیر، ٹھیک ہے، البصیر، اور غین کا الغفور، یہ دیکھو ال پڑھا جاتا ہے اس میں۔ ہا کا الحکیم، الجلیل، الکتاب، الودود، الخبیر، الفقیر، العلیم، القلم، الیقین، المصور، الہادی، یہ سب حروف کا میں نے آپ کو بتا دیا، اس میں لام پڑھا جاتا ہے۔ یہ کب؟ جب یہ حروف حق کا خوف عجب غم ہے، یہ جو ہا ہے یہ 14 حروف ہے، ہا قاف کاف الف خا واو فا عین جیم با غین میم ہا یا، یہ 14 حروف اگر آ جاتے ہیں لام تعریف کے بعد تو پھر لام کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ ان 14 حروف کے علاوہ دوسرے 14 حروف آ جائیں، وہ کون سے ہیں؟ طا، ثا، صاد، را، تھا، ضاد، ذال، نون، دال، سین، ظا، زا، شین، لام۔ اگر یہ حروف آ جاتے ہیں ان کو حروف شمسیہ کہا جاتا ہے، ان کو حروف شمسیہ کہا جاتا ہے۔ اگر یہ حروف آتے ہیں تو پھر لام کو ظاہر کر کے نہیں پڑھیں گے، بلکہ لام کو چھوڑ کے دوسرے حرف کے ساتھ ہم اس کو ملا دیں گے، جیسے الطارق، 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 اور الثاقب، 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 الصبور، الرحمن، اس میں دیکھو لام نہیں پڑھا جاتا۔ التحریم،
الضال، یہ جو الضالین کا دال ہے، الضالین، الذنوب، النجم والنجم، جیسے الدرس الاول مثال کے طور، السمیع، الظاہر، الزامل، الشہید، اللطیف. تو ان میں دیکھو لام نہیں پڑھا جاتا، یہ فرق ہے. اگر اس پر اعراب لکھے ہوئے ہیں، شد لکھا ہوئے، تو آپ تو ظاہر ہے کہ اس کو پہچان لیں گے. اس طرح بچوں کو ہم نے اس طریقے سے سکھانا ہے کہ لام قمریہ اور لام شمسیہ، لام قمریہ اور لام شمسیہ. لام قمریہ تب ہوگا جب یہ حروف لام ساکن کے بعد آ جائے، ٹھیک ہے، یعنی لام تعریف کے بعد آ جائے. اور لام شمسیہ تب ہوگا جب لام تعریف ان حروف کے بعد آ جائے جو یہ لکھے ہوئے ہیں. اور اس طرح اس کو آپ حروف قمریہ اور حروف شمسیہ بھی بول سکتے ہیں. یہ تھا آج کا سبق. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوا ہوگا. سمجھ آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور دوستوں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو شیئر کریں. جزاکم اللہ خیرا فی الدارین.